آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اللہ نے دکھا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے۔ اس سے زیادہ کیسے آپ ڈر سناتے؟ اب یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا، ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے 2 خزانے عطا کر دیے، ٹھیک ہے، زمین کی خزانوں کی چابیاں، جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اور ہی قیدہ بنا لیا۔ اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہے مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر، اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی یعنی دنیا کی محبت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے، دن کا وقت تھا، تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا۔ لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبوی سے بھی نظر آتا ہے، اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائیڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا، اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کر دوں۔